بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دین میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے منافق، اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی سزا بڑی شدید رکھی ہے۔ جہنم کے آخری درجے میں منافقوں کو رکھا جائے گا۔ مذہب کی بات میں نہیں کر رہا، اس معاملے میں جو سمجھتا ہوں غامدی صاحب کا پوائنٹ آف ویو وہ صحیح ہے کہ اس وقت کوئی کسی کو منافق ڈکلیئر نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ کون منافق ہے اور کون نہیں ہے۔ ہم کسی کو منافق یا مسلمان یا کافر تو ویسے ہی ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ میں بات کر رہا ہوں ایک منافقانہ رویے کی۔ میری جو پی ایچ ڈی ہے وہ آرگنائزیشنل بیہیویئر رویوں پہ ہے، تو میں تھوڑا بہت اس پہ پڑھتا رہتا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں۔ کبھی کبھی میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے رویے کس قدر منافقانہ ہیں، اور شاید اس کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔ ہمارے قول و فعل میں اتنا فرق ہے، کیا بحیثیت قوم ہم سوچتے نہیں ہیں؟ مثلا میں آپ کو چھوٹی سی، ہم شاید دنیا میں دوسرے نمبر پر حج اور عمرہ کرنے والی قوم ہیں۔ دوسری سائیڈ پہ ہم دنیا کی ٹاپ بے ایمان قوم ہیں۔ حج کرنے میں بھی ٹاپ، بے ایمانی، کرپشن، 2 نمبری، ملاوٹ میں بھی ٹاپ۔ ابھی 12 ربیع الاول گزرا ہے، لٹ مچا دی ہم نے، میلاد اور نعتیں، اور بازار سج گئے اور گلیاں سج گئے۔ لیکن اسی ہی ملک میں شاید ناممکن ہوتا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو خالص دودھ پلا سکیں۔ جان بچانے والی دوائیاں 2 نمبر، اچھے بھلے صحت مند لوگوں کو سٹنٹ ڈال دیا جاتا ہے، گردے نکال لیے جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ پہ بیچارے فوت ہو جانے والوں کی جیبوں سے موبائل نکال لیے جاتے ہیں۔ ایک طرف حرمت رسول پہ کٹنے مرنے کے لیے کروڑوں لوگ تیار ہیں، اور سینکڑوں بھی نہیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی گزارنے پہ تیار ہوں۔ یہ عجیب و غریب منافقانہ رویے ہیں۔ ہماری فیس بک کی وال پہ اور سٹیٹس پہ درود شریف اور یہ پڑھیں اور اتنے لوگوں کو یہ بھیجیں اور کلمے اور نمازیں، اور بیت اللہ سے ہم اداس ہوئے پڑے ہیں، اور ہماری تنہائیاں خوفناک۔ ایک کریکٹر ہے بھولا ریکارڈ۔ بھولا ریکارڈ صرف یہ کہتا ہے کہ جی بھائی جی وہ جی پتہ نہیں کیا جائیداداں بک گئیاں، فلانا ہو گیا۔ بھولا ریکارڈ اس ملک میں سیلیبریٹی ہے۔ یعنی ہمارے اخلاق کی گراوٹ کا حد یہ ہو گئی ہے کہ ایک رنڈی باز آدمی جو پبلکلی رنڈی باز ہے وہ ہیرو بن گیا ہے۔ اس کی ایک انٹرویو آتا ہے، آپ 6 گھنٹے بعد دیکھیں تو لاکھوں ویوز ہوتے ہیں۔ لوگ آج کل اس سے اپنے بزنسز اور اس کی پروموشن کرواتے ہیں۔ حریم شاہ نے کیا کہا ہے، ہیڈ لائنز بنی ہوتی۔ یعنی کبھی کبھی میں بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہوں کہ یار اس ملک، اس قوم کے کیا رویے ہیں، یہ بولتے کیا ہیں، یہ سوچتے کیا ہیں، یہ کرتے کیا ہیں، کس کو ہم چکر دے رہے ہیں؟ وہ جیسے قرآن میں لکھا ہے نا کہ ہم تو یخادعون اللہ والذین، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جو یہ مسلمان ہیں ان کو ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، تو اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے۔ یہ بہت ہی خوفناک رویہ ہے۔ ابھی ایک رینکنگ آئی ہے رول آف لاء۔
ہم 136 میں سے 130ویں نمبر پہ ہیں رول آف لا، جو قانون کو مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں ہم دنیا کی. یعنی وہ 6 کون سے ہوں گے؟ کچھ جنگلوں میں رہنے والے، تقریباً جنگل ہے، لیکن یہاں تقریریں سن لو. لا پہ تقریر، یہ 22 کروڑ بندہ وکیل ہے، بلکہ سیشن جج لا دو سیدھا جا کے، ان کی تقریریں آپ سن لیں. اور ہم دنیا میں وہ جنگلوں میں رہنے والی کچھ 6 قومیں ہوں گی، پتہ نہیں وہ کون ہے، خوش نصیب. ادروائز ہم دنیا کی سب سے یعنی بے لگام، جن کے لیے کوئی قانون، کوئی اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح بے ایمانی کا انڈیکس، کرپشن کا انڈیکس، ابھی پچھلے یہ جو کرپشن ختم کرنے آئے تھے، کوئی 8-10 درجے ہماری ترقی ہوگی. صفائی کی ایک رینکنگ دنیا میں ہوتی ہے. پہلے 25 ملکوں میں کوئی اسلامی ملک شامل نہیں ہے. 26ویں نمبر پہ قطر ہے، اور ہمارا تو اس میں کہیں ذکر ہی نہیں. یعنی جہاں مسجدوں کے واش روم گندے ہیں، یونیورسٹیوں کالجوں کے واش روم گندے ہیں، تو پبلک اور ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو کفر سے زیادہ نفاق جو ہے وہ ناپسند ہے، کافر سے زیادہ منافق ناپسند ہے. ہم اپنے ان رویوں کو ترک نہیں کریں گے. میرا نہیں خیال کہ ہمارے حالات، پرائم منسٹر کوئی آ جائے، جو مرضی ہو جائے، یہ بدل سکیں، کیونکہ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، ہمارا قول کچھ ہے، ہمارا فعل کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اندر باہر سے ایک جیسا بنا دے.